پانچواں سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرجع کو نائب امام کا درجہ دے رکھا ہوتا ہے، تو سوال یہ آیا کہ ان میں سے کون سا مجتہد ہے جسے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا نائب ہے، آپ اس کی جانب رجوع کرنا یا اس کی تقلید کرنا، یہ میرا نائب ہے۔ اور پھر ان میں سے کون سا نائب ہے جو امام معصوم کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے، اور اگر مولا سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہے تو پھر وہ کیسا نائب ہے جس کا مولا سے رابطہ ہی نہیں، مولا سے تعلق ہی نہیں۔ تو یہ 5 سوال تھے مومنین۔ یہاں پہ جو سوال اٹھایا انہوں نے کہ بھی نائب آپ کیوں کہتے ہیں، اب یہ بھی وہی سوال ہے کہ بھئی آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نائب کس معنی میں کہتے ہیں۔ کیا ہم نائب اس معنی میں کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا امام زمانہ سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ امام زمانہ سے پوچھ کر کیا ہے آپ کو شرعی حکم بتلا دیتے ہیں، کیا اس معنی میں ہم نائب کہتے ہیں؟ ہم اس معنی میں کوئی فقیہ بھی نائب نہیں کہتا۔ ہم سب فقہا کے ہاں ایک نظریہ کیا ہے، مذہب تختیہ۔ مذہب تختیہ کیا مطلب کہ ہمارا فقیہ جب تحقیق کرتا ہے روایات میں اور قرآن کی آیات میں تو اس میں وہ غلطی کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ڈائریکٹ معصوم سے سوال پوچھ رہا ہے، معصوم سے ڈائریکٹ اس کا رابطہ ہے، تو پھر غلطی کا امکان کہاں سے رہ گیا؟ جب اس کا ڈائریکٹ معصوم سے رابطے نہیں ہے، اس کا رابطہ کیا ہے؟ غیر معصوم راویوں کی روایات سے ہے۔ غیر معصوم راویوں کی روایات میں جو تفسیر قرآن کی ذکر ہوئی ہے اس سے اس کا واسطہ ہے۔ تو جب غیر معصوم راویوں کی روایات غلط ہو سکتی ہیں، اس کا جو سمجھنا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا فقیہ کیا ہے، غلطی کر سکتا ہے، اس کا رابطہ نہیں ہے، تو ہم اس معنی میں نائب بھی نہیں کہتے۔ کہتے ہیں اچھا اس معنی میں نائب نہیں کہتے، آپ کا جو ہے وہ یہی دعویٰ ہے کہ آپ کے فقیہ کا جو ہے وہ معصوم سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بات سید حسنین کاظمی صاحب آئے تھے تو ان کو میں نے کی کہ ہمارا نائب کا مطلب یہ نہیں ہوتا، تو وہ حیران ہو رہے تھے، کہتے اچھا تو آپ کا جو ہے وہ فقیہ کا رابطہ نہیں ہوتا امام معصوم سے؟ ہم نے کہا نہیں ہوتا۔ بھی کس نے آپ کو کہا ہے؟ کہتے نہیں ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ امام زمانہ سے پوچھ کے دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی آپ کو کس نے کہہ دیا یہ بات؟ آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیا یا کچھ غلط لوگوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ اگر ہم نائب کہہ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا امام زمانہ سے کیا رابطہ ہے؟ ہم اس معنی میں نائب نہیں کہہ رہے۔ ہم پھر کس معنی میں نائب کہہ رہے ہیں؟ ہم فقہا کو نائب کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کو محفوظ رکھنا، دین اسلام کو لوگوں کو سکھانا، لوگوں تک پہنچانا، حکم معصوم کو قرآن اور حدیث سے نکال کر لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ذمہ داری ہے، اس کی جو امانت کی ذمہ داری ہے، یہ فقہا کے کیا کندھوں پہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ الفقہاء امناء الرسل، کہ جو فقہا ہوتے ہیں وہ رسول کے کیا ہوتے ہیں؟ امین ہوتے ہیں، کہ جس طریقے سے کہ رسول جو ہے وہ شریعت لے کر آتا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں، فقہا لے کر چلتے ہیں، امانت کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، اس کے امین بن جاتے ہیں۔ ہم اس معنی میں کیا ہے فقہا کو اللہ کے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کا نہیں رسول کا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نائب کہتے ہیں، امین کے معنی میں کہتے ہیں، یا جو ہے وہ خلیفہ کے معنی میں کہتے ہیں، کہ جس طرح اللہ کے رسول کے حدیث ہیں کہ جب وہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میرے خلفاء پہ رحمت نازل فرما، تو راوی نے پوچھا کہ آپ کے خلفاء کون سے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ جو میرے بعد آئیں گے میری روایت کو، میری سنت کو لوگوں کو بیان کریں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے، یہ میرے خلفاء ہیں، میں انہی کے لیے کیا دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان کے اوپر کیا کرے، رحمت نازل کرے۔ تو یہ اس معنی میں ہے کہ امناء الرسل، ٹھیک ہے، خلفائی، اس معنی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب کہتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ فقہا کو جو ہے وہ امام زمانہ سے کیا ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں کچھ روایات بھی دکھا دیتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ نائب جو ہے وہ اس معنی میں کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک جو اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں نائب خاص اور ایک ہوتا ہے نائب عام۔ نائب خاص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں معصوم نے نام لے کر معین کیا ہو کہ یہ میرا کیا نائب ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ مثال کے طور پہ مالک اشتر کو کیا معین کر دیا، یا جو ہے وہ رسول خدا جب غزوات پہ جاتے تھے تو خلف عبداللہ ابن مکتوم، تو عبداللہ ابن مکتوم کو اپنے پیچھے کیا چھوڑ دیا، لوگوں کو کہا کہ اس کی تم کیا کرنا، اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، یا کسی غزوہ میں ان کو بھیج دیا۔ تو یہ جو ہوتے تھے خلفاء بناتے تھے، نائب بناتے تھے، امیر بنا کے جاتے تھے، امین بنا کے جاتے تھے، یہ کیا ہے نام لے کر کیا ہوتا تھا، فکس ہوتا تھا کہ یہ عبداللہ بن مکتوم ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، مالک اشتر ہے، محمد بن ابی بکر ہے، نام لے کر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب خاص کہتے ہیں۔ نائب عام کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں نام ذکر نہیں کیا جاتا، ایک عمومی عنوان ذکر کیا جاتا ہے، صفات ذکر کی جاتی ہیں، وہ جی ہمارے فقہا کیا ہوں گے؟ امنا ہوں گے، امین ہوں گے۔ اہل بیت علیہ السلام تو اللہ کے امین ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ امین اللہ ہم کہتے ہیں، امنا اللہ کہتے ہیں، حجت اللہ کہتے ہیں۔ لیکن فقہا ہو گئے اور حاکم ہو گئے، قاضی ہو گئے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ امنا اور رسول ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے امین ہیں، یا یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کیا ہیں؟ حجت ہیں۔ ہم اس معنی میں کہتے ہیں جیسا کہ کیا روایات میں وارد ہوئے۔ اب یہ روایات ایک دو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا میں بات کو سمیٹتا ہوں یہاں پہ۔
بس پتہ نہیں ہوتا نا، سنا ہوا ہوتا ہے کہ نائب سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ان کا امام سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں یہ کیسا نائب ہے جس کے امام سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. تو ہم اس معنی میں تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں جس معنی میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، امین کہا تھا جس معنی میں. یہ بات ہے کچھ لوگ جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے کہ ڈکو ایسا ہے، ڈکو ویسا ہے، ڈکو کا نام استعمال کر رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا محمد حسین نقوی صاحب تو ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو بڑے دین کے لیے خدمات انجام دی. کہتے ہاں وہ بندہ ٹھیک ہے کہ محمد حسین نقوی ٹھیک ہے، ٹکو ٹھیک نہیں ہے. میں کہا بس ٹھیک ہے. میں کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کہ مشہور ہے کہ ٹکو ٹھیک نہیں، ٹکو ٹھیک نہیں. اچھا یہ کتاب جو ہے وہ الکافی ہے، اس کی جو ہے وہ پہلے جو حصہ ہے اس میں جو ہے وہ علماء، ایک تو پہلا باب تو کتاب العقل ہے، دوسرا جو ہے وہ علم کا کیا باب ہے. علم کے باب میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ علماء کی جو صفات وغیرہ بیان ہوئی، اس میں جو ہے یہ 5 نمبر جو ہے وہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفقہاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فی الدنیا. کہ فقہا کون ہوتے ہیں؟ رسولوں کے امین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب امین کس سے کہتے ہیں بھائی؟ امین کیا ہوتی ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول جو ہے وہ امین بنا کے گئے تھے، مولا علی علیہ السلام کو امانتیں دے کر گئے تھے کہ انہوں نے امانتیں کیا پہنچانی ہیں، تو ہم ان کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے نائب ہو گئے. ٹھیک ہے، کس بات میں نائب ہو گئے؟ کہ امانتیں پہنچانی ہیں. تو رسولوں کے امین کون ہے؟ فقہا ہیں. تو یہ فقہا کس بات میں امین ہے؟ کہ دین انہوں نے پہنچانا ہے، دین لوگوں کو سکھانا ہے، دین آگے لے کر جانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن شرط صاحب کیا لگائی کہ معلوم یدخلوا فی الدنیا، کہ جب تک یہ دنیا دار نہ ہو جائیں. آگے پوچھا راوی نے کہ دنیا میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ظالم، جب ان کے کہنے کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں اور دینداری چھوڑ دیں تو پھر یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دنیا والے ہو جاتے ہیں. پھر ایسے فقہا کی طرف تو ہم نے کہہ نہیں جانا. یعنی مکمل شرائط بیان کی کہ ان شرائط کے مطابق کہ جو دنیا میں داخل نہ ہو جائیں، خالصتاً جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے فقہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہمارے امین ہیں. وہ ہمارے امین ہیں. امین کی جگہ پہ آپ لفظ سے نائب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ وسائل الشیعہ میں آپ چلے جائیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ امین کہا کرتے تھے، زرارہ کو اور ابو بصیر وغیرہ کو اپنا امین کہتے تھے کہ یہ ہمارے کیا امین ہیں. تو جمیل بن دراج یہ کہتا ہے کہ ایک حدیث میں اس نے یہ کہا کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ انہو ذم رجلا، کہ امام علیہ السلام نے ایک بندے کی جو ہے وہ مذمت شروع کر دی. ایک بندے کو کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بد دعا دی اسے، یعنی لا قدس اللہ روحہ ولا قدس مثلہ، کہ اللہ اس بندے کے روح کو بھی کبھی پاک نہ کرے اور اس جیسے جو بندے ہیں ان کی روح کو بھی کبھی کیا پاک نہ کرے. یعنی ایسے بدبخت لوگ ہیں، امام ان کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ بد دعا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ہوا کیا تھا کہ انہو ذکر اقواما، انہو کہ اس بندے نے کیا ہے؟ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کان ابی علیہ السلام، کہ میرے جو والد تھے امام باقر علیہ السلام، ائتمنہم علی حلال اللہ و حرامہ، کہ میرے والد نے انہیں امین بنایا تھا اللہ کے حلال کے اوپر اور اللہ کے حرام کے اوپر. یعنی اللہ کے حلال اور حرام کے اوپر میرے والد انہیں امین کہتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھے؟ میرے والد کو جو علم کو حاصل کرنے والے تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ هُمْ عِنْدِي مُسْتَوْدَعُ سِرِّي، اور آج کے دن بھی یہ میرے نزدیک ہیں، یہ لوگ میرے رازوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. وَأَصْحَابُ أَبِي حَقًّا، اور میرے والد کے کیا ہیں؟ حق اصحاب ہیں. ان کی صفات کیا ہیں کہ حق اصحاب کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اذا اراد اللہ بآل الارض سوءا، کہ جب بھی اللہ کسی زمین والوں پہ جو ہے وہ برا وقت لانا چاہتا ہے تو صرف بہم عنہم السوء، تو ان لوگوں کی برکت سے، ان لوگوں کے سبب سے وہاں سے کیا ہے؟ برائی کو اٹھا دیتا ہے. ہم نجوم شیعتی احیان و اموات، یہ میرے شیعوں کا کیا ہے؟ ستارے ہیں، چاہے یہ زندہ رہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں. ہم الذین احیوا ذکر ابی علیہ السلام، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ میرے والد کے ذکر کو کیا ہے؟ زندہ کیے ہے. بہم یکشف اللہ کل بدعت، انہی لوگوں کی برکت سے اللہ ہر بدعت کو کیا ہے؟ کشف کر دیتا ہے. ینفون عن ھذا الدین انتحال المبتلین وتأویل الغالین، کہ یہی لوگ وہ ہیں کہ جو اس دین سے جو ہے وہ باطل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کرتے ہیں. وہ تعویل الغالین، اور غالی لوگ جو اس دین کو خراب کر رہے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. یعنی امام علیہ السلام نے یہاں پہ اپنے اصحاب کی صفات بیان کی کہ بھئی دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، بدعتوں کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں، دین کے اوپر جو غالی لوگ حملے کر رہے ہیں اس کا یہ جواب دینے والے لوگ ہیں. ثم بکا، پھر امام علیہ السلام رونے لگ گئے. ٹھیک ہے، یعنی امام علیہ السلام رو رہے ہیں فقط اس وجہ سے کہ کچھ ایک بندے نے جو ہے وہ ایسے امنا کو، ایسے فقہا کو کیا برا بھلا کہا ہے. امام رو رہے ہیں، اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. فقلت من ہم، تو اب راوی نے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے اتنی صفات تو بیان کر دی، ان کے نام بھی ہمیں بتا دیں. فقال، امام فرمایا کہ من علیہم صلوات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا درود ہوتا ہے.
वालैहिम रहमत, और अल्लाह की रहमत होती है, चाहे ये लोग अहया हों, जिंदा हों या दुनिया से चले जाएं। वो कौन है? बुराइद अल-आजली हैं, अबू बसीर हैं, जुरारा हैं, मोहम्मद बिन मुस्लिम है। तो यानी नतीजा क्या निकला कि अबू बसीर, मोहम्मद बिन मुस्लिम, जुरारा जैसे जो लोग हैं, इन लोगों के बारे में किसी ने मुजम्मत की तो इमाम अलैहिस्सलाम रोने लग गए हैं, और ऐसा बंदा जिन्होंने इनकी तौहीन की थी, उस बंदे को इमाम अलैहिस्सलाम ने बद्दुआएं दी, और रो भी रहे हैं, और साथ ये फरमा रहे हैं कि ये बंदे अल्लाह के अमीन थे भाई। अब जब यहाँ पे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि फुकहा क्या होते हैं, हमारे अमीन होते हैं, हलाल और हराम को आगे लेकर जाते हैं, इस तरह की और बहुत सारी रवायात हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फुकहा की एक मंजिलत है, एक कदर है, उनकी एक शान है, इनकी एक हैसियत है। तो अगर आप फुकहा को बुरा भला कहना शुरू कर दें, उनकी मजम्मत शुरू कर दें, ऐसे लोगों की मजम्मत शुरू कर दें कि जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की है दीन इस्लाम को बचाने के लिए, उसको आगे पहुंचाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, तो इमाम अलैहिस्सलाम आपसे नाराज होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उमना और रसूल, जो इमाम के नायब थे, जो इमाम के अमीन थे, आपने उन लोगों की क्या मुखालफत की है। तो अब आप अल्फाज के चक्कर में ना पड़े भी, यहाँ तो लफ्ज़ अमीन है, या कुछ रवायात में लफ्ज़ खलीफा है, तो कुछ रवायात में लफ्ज़ नुवाब भी आया है, नायब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तो मुख्तलिफ रवायात हैं कि उसमें लफ्ज़ नुवाब भी है, खलीफा भी है, बहुत सारे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुए हैं। तो असल आप माना और मफहूम समझें कि माना और मफहूम क्या है, कि जब हम ये लफ्ज़ कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि जो भी अल्लाह के हलाल और अल्लाह के हराम के ऊपर अमीन है, जो भी अल्लाह के हलाल और हराम की हिफाजत करने वाला है, लोगों को मासूम का हुक्म कुरान और अहादीस से निकाल के उन तक पहुंचा रहा है, ये वो अल्लाह का अमीन है। ये वो अल्लाह का, बल्कि नहीं, अल्लाह के रसूलों का और अहले बैत अलैहिस्सलाम का अमीन है, ये आगे तक पहुंचा रहा है। तो लिहाजा इस माने में हम क्या कहते हैं, नायब कहते हैं। तो लिहाजा मुमताज नकवी साहब, हम इस माने में नायब नहीं कहते कि ये लोग जो है वो जिब्राइल से जाके राब्ता करते हैं, उनसे पूछ के बताते हैं, या जो है वो इमाम ज़माना से इनकी मुलाकात होती है और उनसे हुक्म शरी लेकर बताते हैं। नहीं, ये लोग भी गैर मासूम रावियों की रवायात से समझते हैं, और जो उन्हें समझ आता है वो आप तक क्या पहुंचा देते हैं, मुकम्मल अमानतदारी के साथ। जी जी शहबाज।